نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قارئین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین آمین۔ الحمدللہ جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے الحمدللہ بہت سے قاعدے دیکھے ہیں، الحمدللہ مخرج، اس کے بعد تجوید کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ انشاءاللہ ایک تھوڑا کوئک ریویژن کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آج جو ہے سورۃ الاخلاص کا سورہ جو ہے ہم انشاءاللہ تجوید کے ساتھ درست ادائیگی کے ساتھ ہم پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ عمدہ کرنا، اچھا کرنا، اور اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جامع صفت کے ساتھ ادا کرنا۔ عمدہ کرنا، اچھا کرنا، کیا ہے؟ تجوید کا مطلب ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا اور خوبصورتی سے ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، اکثر بڑی غلطیاں حروف کے مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسی لیے مخرج اور صفات میں ماہر ہونے کو ہی حقیقت تجوید کہا جاتا ہے، اور لہجے و خوش آوازی سے پڑھنا ایک محبوب انداز تلاوت ہے۔ لیکن گا کر پڑھنا، یعنی کہ گا کر پڑھنا، جیسے کہ خرت سے نہیں، گا کر، یعنی کہ گانوں کے ٹون میں جو ہے پڑھنے کو کہتے ہیں گانے کی آواز۔ گا کر پڑھنا جسے قرآن کا تقدس مجروح ہو جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے۔ یہ لائن پڑھیں، یعنی کہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ تجوید پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے۔ تجوید اگر سیکھیں گے تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر ہم تجوید پڑھیں گے تو ہم اس کو درستگی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تجوید کی تفصیل قاعدہ سیکھنا فرض کفایہ ہے اور قاعدے کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے۔ یعنی کہ اب قاعدے، کتنے قاعدے ہیں تجوید میں؟ بہت سارے قاعدے ہیں، جیسے کہ مد کے اقسام ہم سٹارٹ کیے تھے۔ مد کے اقسام یعنی کہ مد کے 6 وجوہات ہیں، یعنی کہ مد اصلی کے، مد فرعی کے کئی سارے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، بہت سارے قاعدے ہیں۔ اس کو پڑھنا جو ہے، اس کا سیکھنا ہے جو ہے فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اگر پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھے تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے مطابق پڑھنا جو ہے فرض عین ہے، یعنی کہ مسٹ پڑھنا، اس کے مطابق پڑھنا جو ہے مسٹ ہے۔ کیوں؟ دیکھو ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ آپ کو قرآن اچھے سے پڑھنے آتا ہے، مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اچھے سے پڑھنے آتا ہے، آپ کی قرأت بھی بڑی پیاری ہے، لیکن آپ اس کو قاعدے کو جو ہے یاد رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
ہر قاعدے کو جو ہے اس کے نام سے اس کو لینا جو ہے، اس کو یاد کرنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے اگر یاد نہیں رہا، لیکن آپ قرآن کو صحیح سے پڑھ رہی ہیں تو کافی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر دیکھیں، یعنی ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ تلاوت قرآن عبادت ہے، اور ہر عبادت کی مخصوص کیفیت توقیفی ہوتی ہے، جن کو بجا لانے سے ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور ہر عبادت کو جو ہے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ خشوع اور خضوع سے اس کے ہر ارکان کو لے کر کرنا ہے۔ جو بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے اس کو پراپر سے کرنا ہے ہمیں، خشوع اور خضوع سے۔ جیسے کہ نماز کیا ہے؟ ہمارے لیے فرض ہے، اور نماز کو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے پڑھنا کیا ہے؟ ہم پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنا جو ہے، قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کی مخصوص کیفیت توفیقی ہوتی ہے، جن کو بجا لانے سے ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اور ارکان تجوید، تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ ایک دیکھیں، مخارج حرف کو پہچاننا، یعنی کہ حرفوں کی شناخت ہونا۔ دوسرا، صفات حرف کی پہچان ہونا، اس کی کوالٹی کو جاننے کا ہے۔ حرف تہجی کے ہر ایک لیٹر کا جو ہے صفات کو جو ہے پہچاننا، اس کی پراپر سے ادائیگی کرنا۔ ٹھیک ہے، اور تجوید کے تمام قاعدگی کی پہچان تیسرے نمبر پر۔ تجوید کے اب یہاں پر دیکھیں، مثال کے طور پر مد ہے، مد کو کتنا کھینچنا ہے؟ مقدار دو حرکات والے بھی مد ہوتے ہیں، 4 حرکات والے بھی مد ہوتے ہیں، 6 حرکات والے بھی، اسی طرح اخفا کے لیٹرز ہوتے ہیں، غنے کے لیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ تجوید کے تمام قاعدے کو جو ہے ہمیں صحیح سے پہچاننا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اخلاب ہوتا ہے، یہاں پر غنہ ہوتا ہے، یہ صحیح طریقے سے ہم کو جان کر رہنا اور قاعدگی سے پہچاننا۔ اور چوتھا جو ہے، زبان کو حرف کی صحیح ادائیگی کی عادی بنانا، زبان کو حرف کی صحیح ادائیگی۔ جیسے کہ بہت ساری بہنوں کو جو ہے عین پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، عین جو ہے برابر نہیں آتا، لیکن کوشش کرنا ہے، خوف کو بھی اچھے سے ادا کرنا ہے، عین کا بھی مخرج اچھے سے ادا کرنا ہے، دوت کا بھی اچھے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر حرف کی ادائیگی جو ہے پراپر سے کرنا ہے۔ ادائیگی میں مکمل مہارت کسی تجربے گار استاد کے روبرو سیکھنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب یہ تجوید جو ہے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ٹیچر کے بنا آپ اس میں ماہر ہو ہی نہیں سکتے، ایک استاد کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے میری بہنوں، سمجھ میں آئی بات؟ الحمدللہ۔ چلیں، الحمدللہ الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ ہوا، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تلاوت ہو گئی الحمدللہ، اور اب جو ہے سورۃ الاخلاص کی تلاوت ہم کریں گے انشاءاللہ، اس کو تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ انشاءاللہ صحیح سے ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے یہاں پر الحمدللہ۔ تو پہلے جو ہے تعوذ، تعوذ، عین فتحہ، یعنی کہ عین ضمہ، واو سکون، اعوذ، 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 اعوذ باللہ،
اعوذ باللہ، لفظ جلالہ یہاں پر باریک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من تفشی، اپنی آواز کو اچھا پھیلانا ہے. من الشیطان الرجیم، یہاں پر دیکھیں شیطا، الف خنجریہ ہے، اس طریقے سے کھڑا زبر ہے، اس کو 2 حرکات کھینچیں گے. شیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، میرے ساتھ سب پڑھیں میوٹ کرتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عامرہ پلیز میوٹ کریں، مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے. جی باجی. اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور بسم اللہ، بسم اللہ، سین میں سیٹی کی آواز آنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کھڑا زبر ہے، مان الرحیم، رحمان الرحیم. یہاں پر دیکھیں ما کے اوپر الف خنجریہ یعنی کہ کھڑا زبر ہے، اس کو کیسے کھینچیں گے؟ 2 حرکات کے برابر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ انشاءاللہ سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1. سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1. قل، خوف موٹا کریں گے، خوف ماؤتھ فل لیٹر ہے، خوف. قل، 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 قل. خوف، خوف ضمہ لام سکون. قل، قل. ہو، ہا یعنی کہ ہا کو اقصل حلق سے، یہ خوف جو ہے اقصل حلق یعنی کہ اقصل لسان سے، اور یہ ہا جو ہے اقصل حلق، یہ اقصل لسان، یہ جو ہے اقصل حلق. قل لسان کا لیٹر ہے، ہماری زبان کے پچھلے حصے سے ادا ہونے والا خوف ہے. خوف، خوف. قل، قل هو ہا ہا هو اللہ، وا کی آواز نہیں آنا ہے، وی اے وا کی طرح نہیں. اس کو جو ہے واو کو جو ہے وی اے وا کی طرح نہیں، واو، واو. ٹھیک ہے، وی اے وا نہیں، وا وا نہیں، وا وا وا. اپنے ہونٹوں کو ملانے سے یعنی کہ گول کرنے سے اور نام ملانے سے ادا ہوتا ہے. هو اللہ، هو اللہ احد، احد. ہا، ہا، ہا جو ہے وسط الحلق. اور یہاں پر دال خلخلہ ہے، وقت پر خلخلہ ہوگا تو یعنی کہ وقت پر اگر آپ یعنی کہ دال کو سٹاپ کریں گے تو وہاں پر خلخلہ ہوگا. احدن، احدن پڑھیں گے تو نہیں، لیکن اگر آپ سٹاپ کریں گے تو وہاں پر خلخلہ ہوگا. آپ سب کو معلوم ہے خلخلے کا کیا ہے، آپ کو اچھے سے معلوم ہے خلخلے کا رول. انشاءاللہ میں ایک ریویژن کرا دیتی ہوں آپ کو. دیکھیں خلخلہ جو ہے 5 ہیں، خوف، تو، با، جیم، دال. خطوب الجد. ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھتے ہوئے ایک او کی آواز جھٹکا ہوگا. دیکھیں جیسے کہ اق، اطو، اب، اج، اد. اس کو اق، اط اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، ہماری آواز لوٹ کر ہماری ہی طرف آتی ہے، جیسے کہ اق، اطو، اب، اج، اد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
اور خلخلا کے تھری ٹائپس ہیں، یعنی کہ صغرا، وسطی، کبرا. خلخلائے صغرا یعنی کہ چھوٹا خلخلا، خلخلائے وسطی درمیانی خلخلا، خلخلائے کبرا جو ہے یہاں پر نوٹ ڈاؤن کریں، تین ہے، خلخلائے صغرا، خلخلائے وسطی، خلخلائے کبرا. ٹھیک ہے، 3 ٹائپس ہیں، صغرا چھوٹا، وسطی درمیانی، کبرا جو ہے بڑا. ٹھیک ہے، یہ بھی الحمدللہ ہم کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. دیکھیں یہاں پر ایگزامپل بتایا جا رہا ہے، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر خلخلائے صغرا کے ایگزامپلس ہیں، یہاں پر 4 ایگزامپلس ہیں. یہ کون سے دیکھتے ہیں، چلے دیکھیں. پہلے والا اب یہ خلخلائے صغرا جو ہے ایک کلمے کے اندر خلخلا کے 5 لیٹرز میں سے ایک لیٹر بھی آ جاتا ہے ساکین کے ساتھ، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب تر بہت اسٹرانگ نہیں ہوگا، یہ ویک خلخلا. جیسے کہ اب یعنی کہ ایک کلمہ مطلب کیا ہے، ایک ورڈ کے بیچ میں آتا ہے، بیچ میں درمیان میں آتا ہے ساکین لگا کر. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی ہے صاد راکہ، صاد راکہ، صاد اس کو زیادہ اسٹرانگ نہیں کریں گے، جیسے کہ صد اس طریقے سے نہیں، صاد راکہ ہلکا پھلکا ہوگا خلخلا، ویک خلخلا. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں اطعمہم، اطعمہم، یہاں پر دیکھیں اقلامہم، سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، چلیں آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر پہلا لائن اور سیکنڈ لائن دیکھیں. اب یہ خلخلائے وسطی یعنی کہ درمیانی خلخلا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو ہے وقف کی حالت میں کچھ نہ کچھ حرکات لے کر آتا ہے. حرکت کا مطلب کیا ہے؟ زیر، زبر، پیش، ضمتین، فتحتین، کسرتین، کچھ نہ کچھ حرکات لے کر آتا ہے. سٹاپ یعنی کہ ایک آیت کے اینڈنگ میں آتا ہے. جیسے کہ دیکھیں قل هو اللہ احد، یہاں پر ہے دیکھیں، یہاں پر دیکھیں احد ہے، یہاں پر وقت کی حالت میں آ رہا ہے. یہ اس کو تھوڑا ہم اسٹرانگ کریں گے، جیسے کہ احد، احد. اب یہاں پر دیکھیں فسد، 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 اور یہاں پر دیکھیں صمد، صمد. اب یہاں پر فلق، فلق، خلق، وقب، یہ جو ہے خلخلائے وسطی آیت کے اینڈنگ میں کچھ نہ کچھ حرکات لے کر آتا ہے. ہم اس کو حرکات ہٹا کر ایک ساکین لگا کر اس کو اسٹرانگ خلخلا کریں گے، اسٹرانگ خلخلا میں پڑھیں گے. احد، حسد، الصمد، فلق، خلق، وقب. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں پر دیکھیں یہ اسٹرانگسٹ خلخلا ہے، اسٹرانگسٹ خلخلا، اس کو کیسے ادا کریں گے؟ یہاں پر دیکھیں اب یہ اسٹرانگسٹ خلخلا کیسے ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر وقف کی حالت میں، وقف کی حالت میں شدہ کے ساتھ آئے گا خلخلا. یعنی کہ غور کریں آپ، یہ جو یہاں پر دیکھیں والحج، یہ سٹاپنگ میں آئے گا. دوسری بات یہ شدہ کی حالت میں آئے گا. اب یہ 5 لیٹرز میں ہی ہوگا خلخلا، کسی 5 لیٹر میں. اب یہاں پر دیکھیں یہ تو جیم کا یہاں پر دیا جا رہا ہے ایگزامپل، والحج، 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 حج اسٹرانگ کریں گے. جیسے کہ دوسرے ایگزامپل پر دیکھیں الحق، الحق،
جی مشدہ حرف خلخلا پر یعنی کہ وقف پر خلخلا ہوگا. اب یہ 5 لیٹرز ہیں. 5 لیٹرز جو ہے وقف کی حالت میں شدہ کے ساتھ آئیں گے تو اس کو اسٹرانگسٹ خلخلا کریں گے. جیسے کہ والحج، الحق، والتب، والتب. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی دیکھیں یہاں پر اب یہ کون سا خلخلا ہے؟ کون سا خلخلا ہے؟ احد. کون سا خلخلا ہے یہاں پر؟ خلخلائے، خلخلائے وسطی. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. ہاں اسٹرانگ خلخلا فاریا. دیکھیں یہ اللہ کو لفظ جلالہ کو جو ہے موٹا کر کے پڑھیں گے. جیسے کہ قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کی جانے والی غلطی کیا ہے؟ کاف پڑھتے ہیں خوف کے بجائے کاف. دیکھیں یہاں پر خوف کو کاف، جیسے کہ کل، کل کاف لام زبر کاف لام پیش کل اس طریقے سے کر دیتے. نہیں، کاف جو ہے باریک لیٹر ہے، خوف جو ہے موٹا لیٹر ہے اور اس میں خرخراہٹ آتی ہے. کاف جو ہے باریک ہے، خوف جو ہے خلخلے کا لیٹر ہے. تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک لیٹر سے دوسرے لیٹر میں. لیکن بہت ساری بہنیں کیا کرتے ہیں خوف کی بجائے کاف پڑھ دیتے ہیں، خوف کی بجائے کاف. جیسے کہ کل، کل، کل. نو، کل نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ قل، 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 قل. الحمدللہ. قل. اب یہاں پر بھی کلیئر سے بتایا جا رہا ہے. اللہ کے لام کو جو ہے موٹا اس لیے پڑھیں گے کیونکہ وہاں پر پیش ہے، پیش ہے ضمہ اور فتحہ اگر ہوتا ہے لفظ جلالہ میں تو کیا کریں گے ہم؟ کیا کریں گے؟ اس کو موٹا پڑھیں گے. اگر کسرہ جیسے کہ بسم اللہ، وہاں پر لفظ جلالہ باریک ہے، زیر ہے، اسی لیے وہاں پر باریک پڑھیں گے. لیکن یہاں پر تو ضمے کے ساتھ ہے تو موٹا پڑھیں گے. فتحہ ضمہ اگر آتا ہے کسی ورڈ میں تو ہم پڑھیں گے اس کو موٹا. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. اللہ یہاں پر بھی دیکھیں لفظ جلالہ جو ہے یہاں پر موٹا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے. اللہ، اللہ نہیں پڑھیں گے. اللہ الصمد، اللہ الصمد. اب یہاں پر دال وقف کی حالت میں آ رہا ہے. آپ اس کو سمدو اس طریقے سے نہیں تو نہیں پڑھیں گے نا. اب اس کو ساکن لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا اسٹرانگ خلخلا. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. جی نہیں، یہ جو ہے خلخلائے وسطی. اللہ الصمد، صاد کو موٹا، دال میں خلخلا ٹھیک سے ادا کریں گے. اور دیکھیں یہاں پر سین اور سا میں فرق رکھیں. یہاں پر دیکھیں صاد میم دل سمد ہے، وہاں پر اس کو اگر پڑھ دیں گے سمد، سین میم دل سمد پڑھ دیں گے تو یہ لہنے جلی ہو جائے گا جو کہ گناہ ہے. اس کو پڑھیں گے سومد، موٹا کر کے پڑھیں گے سومد. اللہ الصمد، اللہ الصمد لم یلد
لم. اب یہاں پر دیکھیں، غور کریں، یہاں پر بھی خلخلے کے رولز آ رہے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں. لم یلد، یلید. اب یہاں پر کون سا خلخلہ ہوا؟ کون سا خلخلہ؟ کون سا؟ جی دیکھیں، لم یلد. اب اس کو الگ کریں گے ہم، ٹھیک ہے، اس کو وسطی ہی پڑھیں گے، جیسے کہ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، لم یلد ولم یو جی مسرت ولم یولد. ٹھیک ہے، یو پر غور کریں، یولد. اب یہاں پر نیچرلی خلخلہ آ گیا ہے، ساکن لگے ہوئے آ گیا ہے، اس پر کوئی حرکات نہیں ہے، ساکن اس کی اصلی حالت میں ہی آ رہا ہے. تو اب یہاں پر بھی خلخلہ ہوگا، تو کون سا خلخلہ ہوا یہاں پر؟ یولد. سو وسطی لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، یولد. اور ولم یکل. اب نون سائلنٹ، کاف ٹو لام، یکل لہو الٹا پیش، اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، مد اصلی. ولم یکل لہو کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد. الحمدللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الحمدللہ الحمدللہ. یہاں تک سورۃ الاخلاص مکمل ہوا الحمدللہ. اس کو اچھے پریکٹس کرتے ہوئے اپنے اپنے گروپس میں سینڈ کر دیں اپنی ریکارڈنگز انشاءاللہ. اب جو ہے انشاءاللہ ہم جائیں گے سورۃ الملک. جو بھی سینئرس ہیں غور سے دیکھیں، غور سے سنیں انشاءاللہ. الحمدللہ یہ بہت پیاری صورت ہے. ہر یعنی کہ ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر بندے کو جو ہے اس کو حفظ کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے. اور کیا ہے، یہ قیامت کے روز حشر کے میدان میں یہ سفارش بن کر آتی ہے. تو الحمدللہ اس کو حفظ کریں. اگر کسی کو حفظ نہیں ہو پا رہا ہے تو اپنا ریسیٹیشن، آپ کا ناظرہ جو ہے درست کر لیں. آپ اچھے سے اس کو پریکٹس کرتے ہوئے صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ساری کی ساری بہنیں جو ہے اس کو بنا پڑھے سو نہیں سکتی، یعنی کہ سوتےش نہیں، اس کو پڑھ کر ہی سوتے ہیں. تو اس کو اچھے سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ اچھے سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی. جس کو بھی حفظ کرنا ہے تو حفظ کریں. اگر حفظ کرنا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ سرٹیفائیڈ کورس ہے انشاءاللہ. تو حفظ کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے الگ رولز ہیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر سورۃ الملک. سورۃ الملک انشاءاللہ 6 آیتیں یا 5 آیتیں انشاءاللہ آج پڑھنے کی ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو پہلے جو ہے میں ریسیٹیشن کرتی ہوں 5 یا 6 آیتوں کی، اچھے سے غور سے سنیں. اس کے بعد ہر ورڈ کا جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو پراپر تجوید میں بتاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جی الحمدللہ انشاءاللہ یہاں تک انشاءاللہ آج اچھے سے اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اس میں جو ہے 30 آیتیں ہیں انشاءاللہ. ایک ایک آیت کو ہم اچھے سے دیکھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا جو ہے باریک پڑھیں گے. با شفتان لیٹر ہے با اور کھڑا زبر ہے تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ 2 حرکات کے برابر. تبارک کا اور کاف ٹو لام کالذی. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ مدہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. بیدہ الملک وہو اقصى الحلق وہو علی کل شیء SHY شیء اخفا شیء موٹا کریں گے. قدیر. ٹھیک ہے. اب یہاں پر نون تو لام التقاء ساکنہ ہے یعنی کہ یہ نون خطنی بھی کہتے ہیں. اب اس کو کریں گے قدیرون الذی. اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یا تو آپ الذی. ٹھیک ہے. قدیر الذی. زی کی آواز نہیں آنا ہے. الذی. خا موٹا اور اس میں خراج بھی آتی ہے جیسے کہ خا کہاں والا ہے؟ یہ ادنى الحلق. اور خواب جو ہے اقصى لسان. خلق الموت الذي خلق الموت والحياة لیب کون سا خلخلہ ہے؟ خلخلہ صغرا. لیبلوکم ایکم احسن حمزہ فتحہ سکون احسن عملا لام 2 فتحہ ایک فتحتین کو ہٹا کر ایک فتح کر لیں گے جیسے کہ عمل تبارکل یعنی کہ یہ کر لیں گے فنش کر لیں گے انشاءاللہ. اور وَهُوَ اقصى الحلق. وَهُوَ واو شفتان لیٹر ہے. اس کو وا کی طرح نہیں. وَهُوَ
وهو العزيز العزيز الغفور غفور غین غفور. اب یہاں پر مد عارضی سکون آپ جتنا بھی مقدار لمبا کر وقت کر سکتے ہیں، جیسے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي. اگر آپ ملائیں گے تو وصل بھی کر سکتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي، اس طریقے سے. اگر نہیں سٹاپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو الف ملا لیں گے. الَّذِي الَّذِي خَلَقَ 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 سَبْعَ. اب سب میں کون سا ہے خلخلہ؟ خلخلائے صغرا. سبع عین پراپر سے سبع سماوات 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 طباقا طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا طباقا. ٹھیک ہے. ما ترى ما ترى را موٹا کریں گے، ما حرف مدہ ہے، ما ترى را کو بھی الف کھڑا زبر آ ہے تو ہم اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، جیسے کہ ما ترى ترى فی میں یا مدہ خلق الرحمانی فی خلق الرحمانی ما ترى في خلق الرحمن من مخفى من تا فا 2 حرکات اوت اوت تا میں ہمس اس کو تفاوت اس طریقے سے نہیں. فیضا پلیز کچھ بھی نہ کریں اسکرین کو. فیضا تفاوت ٹھیک ہے. اس میں ہمس تا ات جیسے کہ تفاوت. فرجعل فرجعل عین تو لام عل فر جی را کو موٹا فرجعل باسا صاد کو موٹا را کو موٹا با کو باریک باسورا. فرجعل باسورا کرتینی تی تی جی اخفا کی آواز ناک میں بھی چھپانا ہوتا ہے جی. کرتی میں کیا ہے؟ یا لین ہے تی کرتینی یم اخفا قالب یم قالب کرتینی یم قالب ایلی لی لی ایلی یا لین کا ایلیکل کاف ٹو لام ایلیکل بصر. یہاں پر ثم ارجعی البصر ہے، یہاں پر الیکل بصر بصر. خاسئا خاسئا وهو حسیر. او یعنی کہ کیا ہے؟ یعنی کہ کیا ہے؟ نون ساکین یا تنوین کے بعد جو مد یہاں یعنی کہ واو آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے تو خاسئا وهو حسیر. سیر سیر حسیر خاسئا وهو حسیر. وَلَقَدْ زَيَّ ذاتو یا تو نون کے بعد حرف مدہ ہے لیکن نون کے بعد سین کو ملائیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ مد متصل. اس کو یعنی کہ کون سی مد ہے یہاں پر؟ مد متصل اٹیچ مد ملی ہوئی مد ہے. اس کو 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے اور دیکھیں زین السماء اد 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 حمزہ ٹو دال
اد دنیا دنیا اس کو دنیا اس طریقے سے نہیں الدنیا بمصابیح صاد حرف مدہ با جو ہے یا یہ مدہ ہے اس کو دو حرکات کھینچیں گے بمصابیح وجعلنا یعنی کہ کھڑا زبر ہے ہاں حرف مدہ کے ساتھ ہے وجعلناها رجوع جیم واو مدہ کے ساتھ ہے رجوما للشیاطین شیاطین تدنا خلخلائے سہرا وأعتدنا لهم عذاب السعیر ٹھیک ہے یہاں پر 5 آیتیں کافی ہے انشاءاللہ اس کو اچھے سے حفظ کریں اچھے سے پریکٹس کریں ٹھیک ہے ایک ایک آیت میں 2 ٹائمز بولوں گی اچھے سے پڑھیں دیکھیں تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر اگر ایک سانس میں نہیں ہو پا رہا ہے تو کیا کرے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ٹھیک ہے الحمدللہ جی جی یہاں پر کھڑا زبر ہے من تفاوت ٹھیک ہے تفا 2 حرکت کھینچیں گے جی